خواتین و حضرات آگے بڑھتے ہیں، اور دسمبر کا مہینہ کاسمک ایونٹ سے بھرپور رہا ہے. کاسمک ایونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس مہینے میں ایک سورج گرہن ہوا، اور دوسرا مشتری اور سیٹرن یعنی کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا ایک کنجنکشن ہوا. یہ 50 سال بعد ہونے والا ایونٹ ہے، جو کہ کاسمک ایونٹ کے حساب سے اتنا ریئر نہیں ہے، لیکن انسانی زندگی کے حساب سے بڑا ریئر ایونٹ ہے. اور یہ 21 دسمبر سے لے کے آنورڈز ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ ایونٹ بار بار ریپیٹیٹو نظر آتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے جب تک سیٹرن پوری طرح گزر نہیں جائے گا جوپیٹر کے آگے سے ہم اس کو دیکھ سکیں گے. یہ معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ، آپ نے اتنی ٹیکنیکل باتیں کر دی تو ہم اس کو بڑے آسان الفاظ میں جناب دیکھیں. جو ستاروں کی چال ہے وہ ہم زیادہ اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو ستاروں کی چال بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کو پریڈکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمایوں محبوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ہمایوں بھائی، ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہمایوں بھائی، آپ 2020 کے آغاز میں آپ جو باتیں کر کے گئے تھے، جس میں آپ نے ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ جی اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گی، کامیاب نہیں ہوں گی. پھر آپ نے بیماری کے حوالے سے بات بھی کی تھی. اتنی چیزیں آپ بتا کے چلے گئے تھے. میں پریسائزلی اگر آپ کو یاد دلاؤں، آپ نے جون میں آئے تھے، جون میں آپ نے آ کے کہا تھا کہ جناب اگست تک، جولائی یا اگست تک ایک ویکسین آ جائے گی، اور ویسے ہی ہوا. 2 مہینے بعد ویکسین کا انڈیا مل گیا، اور اب تو ماشاءاللہ پروڈکشن بھی شروع ہو گئی. پھر آپ نے کہا تھا کہ جی نیو ورلڈ آرڈر کی بات آپ نے کہی دسمبر میں. اب وہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مائنڈ بننے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے، لوگ ذرا بات کرنی شروع ہو گئے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایک بات میں نے کی تھی کہ اپوزیشن کمبائنڈ ہو کے اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ مہینے عمران خان صاحب کے لیے مشکلیں پرابلم کرے گی. تو آپ نے کہا کیا عمران خان صاحب چلے جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا کرم رہے گا، جائیں گے نہیں. اسپاٹ آن. اور آپ دیکھ لیں اب دسمبر اینڈ ہو رہا ہے. اب ہم یہ جو اب پچھلا سورج گرہن تو چلے وہ 26 جون والا تو ختم ہو گیا، اب یہ والا جو سورج گرہن گزرا ہے اس سے ہمیں کیا امیدیں لگائیں؟ دیکھیں، یہ سورج گرہن کا تو امپیکٹ نیکسٹ 6 منتھ تک رہے گا، جب تک اگلا سورج گرہن ہوگا. یہ کیا کرے گا؟ یہ دنیا کے اندر نیچرل کلیمٹی کوئی بہت بڑی، خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں یہ دیکھا گیا یا جہاں نہیں دیکھا گیا وہاں کم چانسز ہے کوئی شدید قسم کا سیلاب، طوفان، سونامی، ڈیزاسٹر، زلزلہ، یہ تمام چیزیں ہونے کا خطرہ ہے. اچھا، ہم اتنا بتا دیں کہ یہ افریقہ میں اور ساؤدرن امریکہ میں دیکھا گیا ہے، لیٹن امریکہ میں، ایون کہ انٹارکٹیکا میں بھی دیکھا گیا ہے، چلی میں دیکھا گیا ہے، ایکواڈور میں دیکھا گیا ہے. مگر جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں پہ اس کا افیکٹ آتا ہے نہیں، جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں آتا ہے 75 to 90%، اور جہاں نہیں دیکھا جاتا وہاں آتا ہے 55 to 70%. یہ ایک ہماری ویدک ایسٹرالوجی کا اصول ہے. مگر اس سے بھی امپورٹنٹ جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں ایک بات کہی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کنجنکشن اور ہندی میں کہتے ہیں یوتی اور اردو میں قران عظیم. سیٹرن ہے سلو پلانٹ، جوپیٹر ہے فاسٹ. اب یہ جوپیٹر 1 سال تک، اس وقت یہ دونوں کی ڈگریاں بہت قریب تھی تو آپ کو ایک لائن میں نظر آ رہے تھے. اب یہ جوپیٹر آہستہ آہستہ گزرے گا، پھر ریٹوگریٹ ہوگا. یہ کیا کرے گا؟ یہ ابھی کچھ کے لیے تو اچھا کرے گا، مثلا اچھا یہ کرے گا کہ کچھ لوگوں کے ان ایکسپیکٹڈ نئے دوست بننا شروع ہو جائیں گے. یہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں. نئے معاہدے ہونا شروع ہو جائیں گے. برائی کیا کرے گا یہ کہ جیسے آپ اگر مجھ سے پرٹیکولر ملکوں کا پوچھتے ہیں، بہت سارے ممالک کے سفارتی تعلقات بہتر ہونے لگ جائیں گے، بہتر ہونے لگیں گے. پرانے دوست دور، جو میں لاسٹ ٹائم کہہ کے کہتے ہیں نا، پرانے دوستیاں ختم ہوتی ہیں، نئی دوستیاں، نئے بلاکس جنم لینے لگتے ہیں. وہ چیزیں ہوں گی. پلس یہ ہمارے پڑوس میں، کیونکہ یہ ہو رہا ہے کیپریکارن کے اندر، اکارڈنگ ٹو ہماری جو ویدک ایسٹرالوجی، انڈین اسکول آف تھاٹ جو ہے، تو یہ کیپریکارن کی پٹی، یہ انڈیا، یہ ساؤتھ ایشیا، یہ چائنا، یہ کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ ایگریویٹ کرے گا. ایک مخصوص ٹائم فریم آئیں گے، جیسے ابھی سے لے کے مارچ تک جنگ کے خطرات پیدا کرنا، اچانک جنگی پوزیشن بننا، پھر تھوڑا سا ریلیف ملے گا، پھر آگے وہ سمٹم دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان، چائنا، نیپال، بنگلہ دیش اور یہ ہمارا انڈیا، اس کے ساتھ کوئی اچانک سیریس قسم کا کانفلکٹ بگن ہو سکتا ہے. اور اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا نیٹل چارٹ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کو میرے پنجتن پاک کے صدقے عین موقع پہ مدد مل جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے نیٹل چارٹ پہ ہے. دوسری چیز یہ، جیسے میں کہہ کے کہتا نا، انڈیا کو وہ ڈینٹ پڑے گا 1 سال پہلے جو انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا. ان کی اکانومی میں ڈیزاسٹر ہوگا. فرسٹ ٹائم یوں جا رہی تھی 24% ڈاؤن ہوئی.
اب انڈیا کے اندر ابھی ہم پاکستان والے مہنگائی کر رہے تھے نا, یہ دیکھیے گا نیکسٹ ایئر فوڈ انڈیا میں کموڈیٹیز کے اندر اور جو عام یوٹیلیٹی کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونا لیکن شروع ہو فارمرز جائیں کا بھی تو پریس جاری ہے نا ساری. اچھا آپ نے جیسے بولا کہ پاکستان پہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا, اس لیے ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ جام ہو گئے کووڈ میں. اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے, بٹ یس حالات برے ہیں. کیا سچویشن دیکھتے ہیں آپ 2021 میں پاکستان کی کووڈ کو لے کے؟ لیکن پاکستان پہ ایک جو کیونکہ ہم نے بھی اکنامیکل بہت سفر کیا اس وجہ سے. جو ایسٹرالوجی جانتے ہیں یہ ویدک, ان کو احساس ہے پاکستان میں 2 چیزیں کبھی مائنس نہیں ہو سکتی. یہ آج میں کہہ کے جا رہا ہوں پھر ARY پہ ایک نئی انوکھی بات. ایک پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم, وہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہے مثلا اگر یہ کوئی دوسرا ملک اتنی لمبی ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہوتا, یہ ہوتا اب تک ختم ہو چکا ہوتا. دوسری چیز, پاکستان میں اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھتا ہے, اور یہ برابر جو اس چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے, پاکستان میں سے فوج کا کردار, آرمی کا کردار, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مائنس کر دوں, اللہ نہ کرے, یا میں ختم کر دوں گا, تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے پاکستان میں مارکس کی کیا پوزیشن ہے. پاکستان میں جب بھی ترقی اور اللہ کا کرم آئے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی پاک فوج کا کنٹریبیوشن ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نیٹل چارٹ پہ پوزیشن بنی. کوئکلی سر جاتے جاتے معیشت کے حوالے سے 2021 معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات آئیں گی, لیکن نہ کریں. یہ آپ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں آخر میں جاتے. نہیں مطلب اللہ پھر بھی کرم کرے گا, ہم سے زیادہ ہمارے پڑوسی پہ آئیں گی. چلیں ہم پڑوسی پہ تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنی جیب کی فکر ہے کہ اپنی جیب کے حالات ایگزیکٹلی بہتر ہو جائیں. ہمارے بھائی ہم 2020 کو جو بھی بندہ رو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک 2020 جیسے سال ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے. 2021 سے ہم کتنی امیدیں رکھیں, ہم کتنی مشکلات سے نکل. اللہ نہ کرے, میں مایوس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مایوسی پھیلانی چاہیے, مگر انٹرنیشنل گلوبلی پوزیشن بتا رہا ہوں. جو لوگ 2020 کو یہ کہتے تھے کہ اٹ واز ورسٹ ایئر, they will say that 2020 was much better comparatively by 2020. نہ کرے بھائی, جناب تو فوڈ پہلی دفعہ, چلیں ایک اور پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں. پہلی دفعہ آپ کو انڈیا کی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ڈپ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جو ہمارا پڑوسی ہے, میں دشمن کا نام لیتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے, پراکسیز بڑھائے گا, یہ اپنی جگہ یہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے اس کو وہ سرپرائز ملیں گے جو اس کے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے, میں بالکل وقت کم ہے, میں صرف جاتے جاتے دہشت گردی کم ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے سال. دہشت گردی اللہ نہ کرے تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے مگر کنٹرول رہے گی. بہت بہت شکریہ جی. ایک چیز سر بول دیجیے گا بس کہ میری کوئی سوشل میڈیا ٹھیک ہے اگین جی, کوئی ویب سائٹ نہیں, کوئی ان کے نام سے اگر آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کریں ہوشیار رہیں, نکالوں سے ہوشیار رہیں. جناب معین محبوب صاحب نے 2021 سے حوالے سے اپنی پیشگوئیاں آپ کے سامنے رکھی, دسمبر میں ہونے والے کاسمک ایونٹس اور ان کا اگلے 6 ماہ اور 1 سال کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ بھی بتا دیا کہ 2021 ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ 2020 بہتر تھا. تو اللہ پاک خیریت رکھے جناب, اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے, چیزیں آگے بھی اچھی ہوں گی.